مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہمارا موضوع ہے شیخ سعدی شیرازی۔ آپ دیکھیں کہ شیخ سعدی شیرازی 1210 عیسوی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، اور چونکہ وہ شیراز میں پیدا ہوئے لہٰذا اسی مناسبت سے ان کا نام شیخ سعدی شیرازی قرار پایا۔ آپ کے والد کی وفات آپ کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اپنی جوانی میں سعدی نے غربت اور سخت مشکلات کا سامنا کیا، اور بہتر تعلیم کے لیے آپ نے اپنے آبائی شہر کو خیرآباد کہا اور بغداد تشریف لے آئے۔ آپ نے مدرسۃ النظامیہ میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے اسلامی سائنس، قانون، حکومت، تاریخ، عربی ادب اور اسلامی الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ سعدی شیرازی نے جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد متعدد ملکوں کی سیاحت کی۔ وہ شام، مصر، عراق، انطولیہ بھی گئے، جہاں بڑے شہروں کی زیارت کی، گاہکوں سے بھرے بھرپور پررونق بازار دیکھے، اعلیٰ درجے کے فنون لطیفہ کے نمونوں سے محظوظ ہوئے، اور وہاں کے علماء اور فنکاروں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ آخرکار وہ جہادی صوفیوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گئے جو صلیبی جنگوں میں شریک تھا۔ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کئی جنگیں لڑیں۔ ایک ایسی ہی جنگ میں وہ جنگی قیدی بنے اور 7 سال اسی کیفیت میں گزارے۔ ایک غلام کی حیثیت سے وہ خندقیں کھودنے کے کام پر متعین رہے۔ مملوکوں نے تاوان ادا کیا تو جنگی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن میں سعدی شیرازی بھی شامل تھے۔ قید سے رہائی کے بعد سعدی شیرازی یروشلم چلے گئے، وہاں سے مکہ اور مدینے کا رخ کیا۔ 20 برس کی طویل مسافت کے بعد سعدی شیرازی آخرکار اپنے آبائی وطن ایران پہنچے، جہاں انہیں اپنے پرانے رفقا کی صحبت میسر آئی۔ خراسان میں ان کی ملاقات ایک ترکی امیر طغرل سے ہوئی، جن سے بہت جلد ان کی گہری دوستی ہو گئی۔ وہ سعدی شیرازی کو ساتھ لے کر سندھ گئے، جہاں انہیں پیروں سے ملنے کے مواقع میسر آئے، جو ایرانی صوفی شیخ عثمان مروندی کے پیروکار تھے۔ اس سفر میں وہ بر صغیر بھی آئے اور وسطی ایشیا کے ممالک کی بھی سیر کی، جہاں وہ منگول حملوں سے بچے رہنے والے مسلمانوں سے ملے۔ یہی طغرل بعد ازاں سلطنت دہلی کی ملازمت میں داخل ہو گیا۔ اس نے سعدی شیرازی کو بھی اپنے ہاں مدعو کیا۔ سعدی شیرازی، جو ثقافتوں کی رنگا رنگی کے شائق تھے، اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے اور دہلی اور گجرات میں جا کر مقیم رہے۔ اس دور میں انہیں سومناتھ کے تاریخی مندر کی سیر کا بھی موقع ملا۔ سعدی شیرازی کا کاشغر کے نوجوانوں کی طرف سے بخارا میں ایک عوامی اجتماع کے موقع پر استقبال ہوا۔ آپ دیکھیں کہ سعدی نے گلستان اور بوستان جیسی اہم تصانیف لوگوں کو دی ہیں، اور سعدی کو سب سے زیادہ شہرت ان کے اقوال زرعی کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ بنی آدم کے گلستان کا ایک حصہ ملاحظہ کریں کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوے بدرد آورد روزگار دیگر عضوها را نمانند قرار تو کز محنت دیگران بے غمی۔ شیخ سعدی نے وطن میں جاری جنگ کی وجہ سے اپنی تعلیم کو خیرآباد کہا تھا، اور انہیں مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لینا پڑا، اور اسی حال میں انہوں نے 30 سال کا عرصہ گزارا۔ آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی انہیں عبادت اور ریاضت کا بڑا شوق تھا، اور وہ تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن کے بڑے حریص تھے۔ سیر و سیاحت کا یہ عالم تھا کہ 30 برس انہوں نے اسی عالم میں بسر کیے، یہاں تک کہ ابن بطوطہ کے بعد آپ کو سب سے بڑا مشرقی سیاح کہا گیا ہے۔ انہوں نے شام، فلسطین، مصر، افریقہ اور ہندوستان کی بھی سیر کی تھی۔ ان کی تصانیف میں بوستان اس قدر مشہور ہوئی کہ فارسی زبان میں کوئی کتاب ان سے زیادہ مقبول خاص و عام نہ ہو سکی۔ آپ دیکھیں کہ شیخ سعدی اللہ رسول کی بارگاہ میں اس قدر مقبولیت رکھتے تھے کہ ایک دن ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں نور کے طباق ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہیں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ سعدی شیرازی کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ اس کا ایک شعر بارگاہ حق تعالیٰ میں مقبول ہوا ہے۔ اور وہ شعر کون سا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہر صاحب نظر کی نگاہ میں سبز درختوں کے پتوں میں سے ہر ایک پتا خالق کائنات کی معرفت کا ایک دفتر ہے۔ جب وہ بزرگ نیند سے بیدار ہوئے تو اسی وقت شیخ سعدی کے مکان پر خوشخبری دینے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ سعدی چراغ جلا کر یہی شعر پڑھ رہے تھے۔ ایک بار کسی نے شیخ سعدی کی دل آزاری کی تو اس شخص نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ وہ تشریف لائے ہیں اور اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ شخص فوراً ہی بیدار ہوتے ہی شیخ سعدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی مانگ کر انہوں نے شیخ سعدی کو راضی کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ شیخ سعدی کے کئی فرامین مشہور ہیں، جن میں سے دو کافی قابل قدر ہیں۔ جن میں سے پہلا کون سا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ نعمت کی قدر اس کے زائل ہو جانے یعنی اس کے رخصت ہو جانے کے بعد، اس کے کھو جانے کے بعد، اس کے مٹ جانے کے بعد، اس کے ضائع ہو جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ یعنی کوئی نعمت جب تک ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن وہی نعمت جب ہم سے ضائع ہو جاتی ہے، ہم سے چھن جاتی ہے، تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرے انہوں نے کیا کہا کہ برائی کا برا بدلہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر تم جوان مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو۔ آپ دیکھیں کہ حیات سعدی بھی ایک ایسی کتاب ہے جو کافی مشہور ہوئی، جس میں کہ شیخ سعدی شیرازی کی جو تصانیف ہیں ان کا مکمل تجزیہ الطاف حسین حالی نے پیش کیا تھا۔ الطاف حسین حالی حیات سعدی میں گلستان کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ گلستان کے ابواب کی عمدہ ترتیب، اس کے فقروں کی برجستگی، اس کے الفاظ کی شستگی، اس کے استعارات، اس کی تفصیلات، تمثیلات و تشبیہات، اور پھر باوجود ان تمام باتوں کے عبارت میں نہایت سادگی اور صفائی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شیخ نے اپنی عمر عزیز کا ایک طویل حصہ اس کی تصنیف میں صرف کیا تھا اور اس کی تنقیح و تہذیب میں اپنے فکر اور سلیقے سے پورا کام لیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں تفحص الفاظ پر جو سیر حاصل بحث کی ہے اور اس کی اہمیت پر جو روشنی ڈالی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر گلستان میں بیان کی پوری خوبصورتی کا صحرا تحفظ الفاظ کے ہنر کو دیا ہے۔ اس طرح حالی شیخ کے کلام میں مطالعہ کائنات کی عمیق گہرائی پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سعدی نے اپنی دونوں بے نظیر کتابوں یعنی گلستان اور بوستان میں برخلاف ایرانی نثاروں کے اپنی بلند پروازی اور نازک خیالی ظاہر کرنی یا عقل و عادت کے خلاف باتیں لکھ کر لوگوں کا دل لبھانا اور عجائبات کا طلسم باندھ کر خلقت کو حیرت میں ڈالنا نہیں چاہا۔ انہوں نے دونوں کتابوں میں باستثناء چند حکایتوں کے کوئی واقعہ ایسا نہیں لکھا جو عقل یا عادت کے خلاف ہو یا جس کو سن کر کچھ زیادہ تعجب ہو۔ وہ اکثر اپنی آنکھ کی دیکھی یا کان سے سنی یا کسی کتاب سے انتخاب کی ہوئی ایسی سیدھی سادی معمولی باتیں لکھتے ہیں جو صبح سے شام تک ہر انسان پر گزرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر دوسری عام اور بڑی خوبی جو ان کتابوں کی خصوصیات میں سے ہے وہ شیخ کا انداز بیان کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کا ملکہ اس کی طبیعت میں ودیت کیا گیا تھا۔ یہ بات نہ قواعد علم بلاغت کی پابندی سے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ کسی استاد کی تعلیم سے آتی ہے، بلکہ جس طرح اس نے صورت اور اس نے صوت قدرتی خوبیاں ہیں، اسی طرح اس نے بیان بھی ایک جبلی خاصہ ہے جس میں اکتساب کو چندہ دخل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کی کمی اور زیادتی پر شاعر کا نقصان اور کمال موقوف ہے۔ جو مطلب اس کو بیان کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایسا دلکش اور لطیف پیرایا ڈھونڈ لاتا ہے جو کسی کے وہم گمان میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ چونکہ حالی نے یہاں براہ راست شیخ کی قوت متخیلہ کی تعریف نہیں کی ہے، لیکن بعد میں مقدمے میں انہوں نے
تخیل کی تعریف اور اس کے تصرف پر جس انداز سے روشنی ڈالی ہے، اسے لگتا ہے کہ سعدی کے کلام پر حالی کا یہ بیان اصل میں اس کی قوت متخیلہ کو پیش کرنا ہے۔ اس طرح حالی نے شعر کی خوبیوں کے توسط سے بھی شیخ کے کلام کا جائزہ لیا ہے۔ حالی کو شیخ کے کلام میں سادگی، اصلیت اور جوش تینوں خوبیاں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ ان تینوں خوبیوں کا ذکر انہوں نے حیات سعدی میں بھی مختصر طور پر پیش کیا ہے اور پھر ان تینوں خوبیوں کو شیخ کے کلام سے وابستہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ شاعری کی بنیاد زیادہ تر 4 چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ شاعر کے خیالات کم و بیش کسی حقیقی واقعے پر نہ کہ محض اختراع ذہن پر مبنی ہونے چاہیے، ورنہ شعر میں کچھ تاثیر نہ ہوگی۔ دوسرے وہ ایسے خیالات ہوں جن میں عام خیالات کی نسبت ایک قسم کی ندرت اور نرالا پن اور تعجب پایا جائے، ورنہ معمولی بات چیت میں اور شعر میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ تیسری یہ خیالات عمدہ لباس میں ظاہر کیے جائیں، کیونکہ خیال کیسا ہی عمدہ ہو اگر مناسب لفظوں میں ادا نہ کیا جائے تو دائرۂ شاعری سے خارج ہوگا۔ چوتھی، شاعر کے دل میں جب کہ وہ کسی مضمون پر شعر لکھ رہا ہے، کم و بیش اس مضمون کا جوش اور ولولہ موجود ہونا چاہیے، ورنہ شعر نہایت کمزور ہوگا۔ اور یہ چاروں باتیں جس شیخ کی شاعری میں پوری پائی جاتی ہیں، ویسی ایران کے کسی اور شاعر میں مشکل سے پائی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ بوستان اور گلستان کے متعلق اور سعدی کی دیگر تصانیف کے متعلق حالی کے دوسرے بیانات سے بھی سعدی کے کلام میں سادگی، اصلیت اور جوش کی خوبیاں سامنے آتی ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں یہ بھی تعجب انگیز ہے کہ باوجود کہ ثنائے لفظی و معنوی ان میں کثرت سے موجود ہیں اور تقریباً نصف گلستان کے قصے مسجع اور مقفع ہیں، بائیں ہمہ وہ سادگی میں ضرب المثل ہیں۔ دیکھیں کہ نیچر کے بیان میں شیخ کا کلام فی الواقع لاسانی ہے۔ خدا کی صنعت اور رحمت کے اور حکمت کے متعلق وہ وہی باتیں بیان کرتا ہے جو سب جانتے ہیں۔ بوستان کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں کہ باوجود صنعت شاعری کے نہایت بے تکلفی اور باوجود ساختگی کے کمال کا بے ساختہ پن پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حالی کو شیخ کی شخصیت اور کلام میں وہ تمام خصوصیات بھی نظر آتی ہیں جو موجودہ زمانے کے سماجی، اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر سے اہمیت رکھتی ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب کے محاسن بیان کرتے ہوئے حالی ان خصوصیات پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں کہ چند مقامات مستثنیٰ کرنے کے بعد کوئی ایسی بات باقی نہیں رہتی جو زمانہ حال کے مورل اور سوشل خیالات کے برخلاف ہو۔ سپر نیچرل یعنی ما فوق العادت باتیں اور عجیب و غریب قصے بھی جن سے قدیم اور متوسط زمانے کا مغربی اور مشرقی لٹریچر بھرا ہوا ہے، ان کتابوں میں بہت کم ہے۔ وہ کبھی فقیہانہ اور واعظانہ نصیحتیں جو اکثر تلخ اور بے مزہ اور سامعین کے دل پر گراں ہوتی ہیں نہیں کرتا، بلکہ اکثر آزادانہ اور محققانہ نصیحتیں کرتا ہے جو اگرچہ عام خیالات سے کسی قدر بلند ہوتی ہیں لیکن حد شرع سے ہرگز متجاوز نہیں ہوتی، اور اس لیے ان کو زاہد اور رند دونوں پسند کرتے ہیں۔ گلستان و بوستان کے علاوہ حالی نے شیخ سعدی کے باقی کلام کو بھی، جس میں غزلیات، قصائد اور باقی متفرق اشعار موجود ہیں، انہیں اصول و نظریات کی روشنی میں جائزہ لیا ہے اور انہوں نے مقدمہ میں اسے پیش کیا ہے۔ شیخ سعدی کی شخصیت اور اس کے کلام پر یہ تجزیہ جو حالی نے حیات سعدی میں پیش کیے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ اردو ادب میں ایسی پہلی کوشش ہے جس میں کسی شاعر کی شخصیت اور اس کے فنی محاسن کا نئے انداز اور نئے طریقے سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ قدیم رویوں کو چھوڑ کر جدید طریقے اپنائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حیات سعدی غالباً ایک سوانح عمری ہے۔ حالی کے بعد سعدی کے مضمون پر مولانا شبلی، پروفیسر براؤن اور فرانسیسی فاضل نے بھی قلم اٹھایا ہے، لیکن اس کے ہم پلہ کوئی اور نہیں ہو سکا۔